بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی۔ ایک ویب سائٹ پر آپ کو بدعتی کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بس کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں کہ دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کو پیدا کرنے والی تکلیف جو ہے، پھر 7 سال کی تربیت جو ہے تو نہ کرو۔ اگر تمہیں وسوسہ پیدا ہوتا ہے نہ شادی کرو تو نہ اولاد ہوگی، نہ اولاد ہوگی نہ تربیت کرنی پڑے گی۔ اور اگر یہی سارے سوچتے رہتے تو آپ آج چٹ لکھنے کے لیے کہاں موجود ہوتے؟ شیطانی وساوس، یہی وساوس ہوتے ہیں۔ چھپلکی، چھپکلی، اچھا چھپکلی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، چھپکلی کے لیے نہیں آیا ہے، وہ آیا ہے جو ثواب کی بات آئی ہے نا جی، وہ آئی ہے کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کا چخا آگ جلائی گئی نا تو وہ آگ کے پھونک مارتی تھی، پتہ نہیں اس کو چھپکلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو اس کا مارنا ثواب ہے۔ میرا بھائی فوج میں ہے، ہر مہینے 300 تنخواہ سے کاٹے جاتے، وہ لے سکتا ہے، بعد میں اس کا جی پی فنڈ جو ملے گا اس کے لیے حلال ہے۔ میں فرض نماز کے بعد کوئی اور لفظ ادا کی آیت کرسی پڑھوں، اللہ اکبر، کوئی حرج نہیں، تمہاری مرضی ہے، کچھ نہیں۔ ورنہ حضور پاک عام طور پہ طریقہ یہ تھا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ استغفار، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک علیہ یا ذا الجلال والاکرام، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور آیت الکرسی بھی، کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، کیونکہ موت سے پہلے جنت نہیں مل سکتی، انشاءاللہ جنت ضروری ملے گی۔ یہ بھی حدیث میں 1 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفار۔ میں ہسپتال میں جاب کرتی ہوں، ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے عمرہ چھٹی والے دن وارڈن کو بتائے بغیر ہم عمرہ کرتے ہیں۔ میری بیٹی بتایا کرے، نہ اجازت ملے نہ کرو، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، کیوں خدا نہ خواستہ اسی طرح سکنڈل بن جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو بڑا نازک مسئلہ ہے، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، طواف کر لو۔ اگر پڑوسی کے گھر سے وہ برتھ یعنی ڈے منائیں اور کیک بھیجیں، نہ کھائیں، یہ رسم جو ہے کافروں کی ہے، مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ ہماری طرف رواج ہے کہ جب کوئی انسان نیا گھر بناتا ہے یا دکان بناتا ہے تو پہلے مولوی صاحب کو بلا کے ختم شریف دلاتا ہے، پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں، ثواب کی جو ہے چابی وہ مولوی صاحب کے پاس، وہ ختم شریف پڑھے گا تو دکان کھلے گا۔ بالکل نہ بلائیں جناب، آپ خود دعا کر لیا کریں، یہ کرائے پر نہ بلایا کرو، کرائے پہ بلا کے پڑھانا گناہ ہے۔ اور مولوی تو انشاءاللہ بغیر پیسے کے آئے گا نہیں، پاگل ہو گیا کوئی۔ غیر عالم تفسیر پڑھ سکتا ہے، پڑھ کیوں نہیں سکتا ہے؟ پڑھے گا تو عالم بنے گا نا، لیکن کسی استاد سے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں بنگلہ دیشی ہوں، 3 بچے ماشاءاللہ بالغ ہیں، نماز قرآن کے پابند نہیں، ان کے لیے بیٹی دعا کرو۔ والدین کی دعا سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ والدین جب اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا۔ اب اتنا بڑا مقام تو والدین کو اللہ نے دیا ہے۔ باقی ایک ہے علاج ہے، وہ اگر کر سکو کہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو، لیکن ایک بچے کے لیے 1 دفعہ، پھر دوسرے کے لیے، پھر تیسرے، یہ نہیں کہ ایک ہی 2 رکعت میں سارے بچوں کو تنخواہ دو، یوں نہیں کہ مثلا ایک کی اصلاح۔ پھر 100 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے، آیت الکرسی، سورۃ قل هو اللہ احد 100 دفعہ، ایک تسبیح، اول آخر درود شریف،
پھر اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ بچے صالح ہو جائیں گے۔ بھائی درود تاج درود لکھی نہ ہم نے کبھی پڑھا ہے نہ دیکھا نہ ویسے نام سنا ہے، اصل درود وہ ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، اور حضور پاک نے سمجھا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ کیونکہ جو دوسرے درود ہیں نا جی، ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے فرمان میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے وہاں دافع البلاء والوباء والقحط والالم، تو دافع البلاء تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی تو دافع البلاء نہیں ہے۔ وہ تو دفع بلا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم یا اللہ میرے مدینے کو پاک کر دے، ونقل الوباء الی الجحفۃ، مدینے سے وبا کو نکال دے، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو بعض علماء نے مجازن اس کو جائز رکھا، لیکن بہرحال آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وضو کے پانی کے ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا جناب، فرشتے اللہ کے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، ان کو تمہارے وضو کے قطروں سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھڑتے ہیں نا مسئلے، جیسے شیعہ نے بھی ایک مسئلہ گھڑا ہے کہ جو عورت متع کرانے کے بعد غسل کرتی ہے اور بال چھٹکتی ہے، ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، وہ زنا کر کے غسل کر رہی ہے، فرشتے بن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بیوی کو کہہ دیا جائے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ تاکہ میں تمہیں طلاق دوں، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ نہ تم نے گھر والوں کو بلایا نہ طلاق دی، یہ تو کہ دے دوں دوں گا، یہ دوں گا سے نہیں ہوتی۔ بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب فوت ہو گئے، اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بڑے عالم تھے، بڑی ان کے خدمات ہیں، خاص طور پہ تفسیر قرآن کے بارے میں۔ اگر نماز تہجد میں ایک دعا بار بار مانگنے سے قبول نہیں ہوتی تو اس کا بار بار مانگنے سے قبول کیوں نہیں؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کبھی وہ چیز مل جاتی ہے، کبھی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا بدلہ جنت میں ملے گا۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، کس نے کہا کہ نہیں قبول ہوتی؟ یہ الگ بات ہے کہ تم نے حلوہ پوری مانگی اور حلوہ پوری نہ ملی، دعا قبول نہ ہوئی۔ حلوہ پوری تو نہ ملی، پتہ نہیں اللہ نے میری سانپ کے ڈسنے سے بچا لیا۔ میں نے ایک ماہ کی بچی لے کر پالی تھی، میری بیوی کا دودھ نہیں پیا، اب وہ جوان ہے، میں اس کا نکاح اپنے حقیقی بیٹے سے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہاری بچی تھوڑی ہے، وہ اگر تمہاری بیوی کا دودھ پیا ہے پھر بیٹی ہے، پھر رضائی بیٹی بن جائے۔ طواف میں نیت ہاں ایک کی طرف سے ہوتی ہے، 100 کی طرف سے تھوڑی ہوتی ہے، کیا پتہ نہیں۔ ہمارے گھر میں بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کے امتحان ہیں، شفا بھی دیتے ہیں، بیماری بھی دیتے ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور شفا کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں، اللہ رحم کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا نام ہے یا لطیف و یا ودود پڑھا کرو اور اس کے بعد دعا کیا کرو، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اگر ایک آدمی نے سوا مروا کے 7 کے بجائے 13 چکر لگائے ہیں، انشاءاللہ 7 سے اس کا کام ہو گیا، باقی سزا کے طور پر ہو گئے کہ مسئلہ پوچھ لیتا تو چکر تو نہ لگاتا نا ابھی۔ حضرت اسود کو جنت سے کب لایا گیا؟ میں موجود نہیں تھا، ہوتا تو آپ کے لیے میں ڈائری لکھ لیتا۔ اللہ عالم۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، کہ آدم علیہ السلام کو تو خود اللہ نے ناراض ہو کے اتارا ہے، حضرت اسود دے کے کیسے اتارا؟ کہتے جی نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، اگر وضو کی پہلے آپ نے نیت کر لی ہے، کلی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں لوگ جو ہیں
ایک چیز نقد کی 50,000 ادھار کی ایک سال وہ جائز ہے. مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا ہے کہ معوذتین کی اچھا اذان دینے والوں کی داڑھی چھوٹی ہے، دعا کرو اللہ پوری کر دے. ذکر انگلیوں پر افضل ہے، تسبیح کرو تو جائز ہے. حضور کی روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں گے تو پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتا ہے جی کہ بچوں کے یعنی اگر ڈراپر تبدیل کے حضور تمہارا کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاتھ دھو لے بس اگر ہاتھ خراب ہوئے ہیں تو. میں اپنا عمرہ دادا مرحوم کے لیے کیا بیٹے کے لیے وسیلہ ہے، بیٹے کے لیے اگر بیٹا جوان ہے اس کے لیے کوئی عمرہ شمرہ نہیں، دعا کرو. جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، یا معذور ہیں بیمار ہیں. پاکستان عمرے کے لیے آیا، بحرین میں جہاز رکا، پھر مکے آئے، احرام نہیں باندھا، ماشاءاللہ اب وہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. احد پہاڑ کا شک ہونا اور حضور کو پناہ دینا بالکل جھوٹ کھڑا ہے. کسی نے نہ وہ شک ہوا نہ حضور کو پناہ دی. حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اچھی پناہ دی. 70 صحابہ شہید ہو گئے، اچھی پناہ دی. سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، لوگوں نے بڑا وہ شک ہو گیا اور حضور کو پناہ دی. کبھی کہتے ہیں رکن یمانی شک ہو گیا اور حضرت علی نکل آئے. لوگ ہیں گھرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہوں. دعا سے تو حافظ نہیں بنتا آدمی، محنت سے حافظ بنتا ہے. پڑھتے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر عمرے کے لیے احرام دھونا چاہیے کہ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے. کیوں دھونا چاہیے؟ حجر اسود سے گزر جاتا ہوں، تھوڑا آگے جا کے استلام، پھر آگے چلے گئے پھر واپس نہ آئے. استلام نہیں کیا تو نہیں کیا، کوئی بات نہیں. آج کل انشورنس کے مدد اسلامک تقافل ہے. میں نے اس پالیسی کو پڑھا نہیں ہے. اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور کسی عالم نے ترتیب دی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. حج عمرہ کرنے کے بعد خیرات کرنا، خیرات تو ہر وقت کریں، اچھی بات ہے. شکر میں خیرات کریں اللہ کے راستے میں. پر غزوہ بدر میں جب فرشتے اترے تھے، صحابہ کیوں شہید؟ میں نے تو نہیں کہا، قرآن کہتا ہے منذرین، مردفین، مصوبین. یہ تو ضروری نہیں کہ صحابہ کھڑے ہوں تو اگر اترے تو مسلمان شہید نہیں ہو سکتے. اگر مسلمان شہید نہ ہوتے تو شہداء بدر کا مرتبہ کیسے ملتا؟ فرشتے تو احد میں بھی موجود تھے لیکن صحابہ شہید ہو گئے. موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، فرشتوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. ماشاءاللہ اب اتنا بڑا تو بھی میں حساب نہیں تھا، حساب کیا تنخواہ پتہ نہیں، پر بھی میں اتنا لمبا جوڑا نہ پڑھ سکا ہوں نہ سمجھ سکا ہوں. آپ خود مل کے مختصر بات پوچھ لینا. ظہر کی نماز کے آخر میں 2 نفل پڑھی جاتی، نفل پڑھے نہ پڑھے اصل 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اور نفلی عبادت جو افضل عبادت مکے میں طواف ہے، جو کہ طواف کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا. حضور پاک کے وسیلے سے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں جیسے حضور نے ہمیں سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، بالکل نہیں، کوئی بات نہیں. حنفی اس مسلک میں نہیں پڑھنی چاہیے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. دلائل علماء کے پاس، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں. قرآن میں ہے کہ جب پڑھا جائے تم چپ رہو. قرآن حدیث میں حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. زندہ کا عمرہ طواف نہیں ہوتا. جراب کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں، عمرے کا نہیں. عمرہ ہو تو جراب نہیں پہن سکتے، وہ تو سلی ہوئی چیز ہے.
پاکستان دے رام باندھا ناپاکی کی وجہ سے مکے میں دوبارہ تبدیل کیا، کوئی بات نہیں، کپڑے بدل لے تو کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ ادا کیا اور سائی نہیں کی، سر کے بال کٹوا دی، عمرہ کیا کیا تم نے؟ اگلے دن سائی، جب بال کٹوا دیے پھر سائی کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ دم پڑ گئی۔ ہم تو اعتراض نہیں کرتے، آپ یہاں سے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وہ حضور نہیں سنتے، اس پہ ہم اعتراض، روضے پہ جا کے پڑھو، اس پہ تو ہم اعتراض نہیں کرتے۔ یہ جو تم نے یہاں سے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا، یہ تو بدعت ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی میں کسی دروازے کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے، وہ بھی بدعت ہے، وہ درود شریف پڑھے۔ صلاۃ و سلام صرف اس وقت ہے جب آپ واجہ شریف میں کھڑے ہو سامنے، بات خود نہیں سمجھتے، اعتراض کر دیتے ہیں۔ بار بار توبہ کرنے کے بعد گناہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو توبہ تبھی کرے گا جب گناہ کرے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا توبہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں واقعات مدافعانہ تھی، پہلا حکم ہی مدافعانہ تھا۔ اذن للذین بانہم ظلموا، حضرت عمر کے علاوہ آدمی، عمرے کے علاوہ آدمی 7 دفعہ طواف کرے، 7 دفعہ کیا مانا؟ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، وہ 7 طواف تھوڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز فجر میں کعبے میں صف اول میں ادا کی، میرے ساتھ پتہ کہ اپنی بیگ میں اپنی جوتیوں سے اوپر قرآن رکھا ہوا، اللہ ہدایت دے ان کو، بے وقوفی ہے اور کیا ہے۔ ہمارے لوگ مرغابی کا شکار کرتے ہیں، جب فائر کرتے ہیں تو پانی میں ڈوب جاتی ہے، اگر ڈوب جائے نکالو، زندہ ہے ذبح کرو تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ پڑھ سکے تو زیادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامع عثمانیہ، مسجد ختم نبوت، اللہ تمام ہماری مساجد مدارس کی اللہ حفاظت فرمائیں، ترقی عطا فرمائیں، کسی کا محتاج نہ فرمائیں، اپنے خزانے غیب سے حاجات پوری فرمائیں۔ میرے بھائی کی بیوی نے لڑکی لے لی، شادی کے 3 ماہ بعد 4 سال سے بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، حالانکہ صاحب اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو ہماری اپنی کوئی گناہوں کی سزا ہے۔ بہرحال بھائی سے کہیں کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ اصل میں وہ پہلی بیوی سے جلا ہوا ہے نا، تو دوسری میں بھی وہ شرائط رکھتا ہوگا نا، ڈھونڈتا ہوگا، تو پھر کیسے رشتہ ہو؟ توکل اللہ کرو، نصیب میں ہے تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی حیض والی ماہواری والی حرم پاک میں داخل نہیں ہو سکتی، بالکل حرام، تمہارے ملک کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو مسجد الحرام میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ صفا کا مروہ کرنے کے بعد اپنے بال نہیں کٹوائے، غلطی سے دوسری عورت کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ کے 2 چکر لگے، بھول کے بال کٹوا لیے، دم پڑ گئی۔ میری بھتیجی کو جن کا ہے سورۃ البقرہ پڑھو بھی اور فیل کر کے اس کو ہیڈ فون سے سنواؤ بھی، انشاءاللہ سب جن شن بھاگ جائیں گے۔ مسجد محلے کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماوے۔ داڑھی کو رنگنا تو جائز ہے لیکن کالا نہ ہو بس، باقی کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں آپ، کوئی ضروری کالا لگا لیں، مہندی رنگ لگا لیں، کوئی اور گولڈن کلر لگا لیں، کوئی اور براؤن لگا لیں، کوئی لائٹ براؤن لگوا لیں۔ آج کل تو لوگ سفید رنگ لگواتے ہیں، تم کالے کر رہے ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا بلاد الامين۔ بدلے 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 زندگی
زندگی زیتون ٹی وی